ہمارے شہر کے خلیفہ خاص حضرت مولانا صدیق احمد صاحب حیدرآباد کی جماعت کو لے کے آئے ہیں. میں حیدرآباد کی جماعت کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اب بالآخر ہمارے ایک طالب علم درجہ ثالثہ کے حضرت مولانا فہد صاحب سے درخواست کرنا کے بعد رسول حضور پیش کریں. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام کو، خبر جا کے دے دو کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنی مالدی کی، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام کو، خبر جا کے دے دو کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں. تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت ان کی مزہ پا رہا ہوں. چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام کو، خبر جا کے دے دو کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ مدینہ
مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. جزاک اللہ. جی الحمدللہ سارے ساتھی بہت شوق سے بیٹھے ہیں. اپنے شیخ کی نصیحت کو سننے کے لیے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تمام ساتھیوں سے ہے کہ اس اجتماع کو بہت ہی سیریس لیجئے. پورے سال میں اگر آپ دیکھیں گے تو پورے سال میں آپ کو ایسی کوئی گیدرنگ شاذ و ملی ہوگی جہاں پر جا کے ہم اپنے اس خالق کائنات کو یاد کریں گے. ایسی کوئی مجلس آپ یاد کریں پورے سال میں اگر آپ نے اٹینڈ کی ہو جہاں پہ صرف ایک ہی خواہش ہو, ایک ہی التجا ہو, ایک ہی جستجو ہو اور ایک ہی کوشش ہو کہ صرف اور صرف اپنے رب کو اپنے دل میں بسانا. کوئی ایسی مجلس نہیں ملے گی. خانقاہیں ناپید ہو گئی ہیں. لوگ اتنے موبائل میں بزی ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ خانقاہوں میں جائیں, اپنی زندگی کے رخ کو سیدھا کریں. جس ڈائریکشن میں بھاگ رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں بھاگ رہے ہیں. یہ سوچ سمجھ کا وقت ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کے قریب جا رہا ہوں, اپنی موت کے قریب جا رہا ہوں. کیا میں نے اس کی تیاری کی؟ کیا میں قبر میں جو سوالات آئیں گے ان سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اس چیز کی تیاری اپنی زندگی میں کر چکا ہوں کہ میں روز محشر جب اس خواہش کو لے کے جاؤں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حوض کوثر پہ حوض کوثر کا جام دے رہے ہوں گے, کیا میں نے اپنی صورت ایسی بنائی؟ کیا میں نے اپنی سیرت ایسی بنائی؟ کیا اس زندگی میں میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا؟ جواب ہر انسان کا دل دے گا کہ یار ٹائم ضائع ہو گیا, یہ وقت بہت قیمتی ہے. حضرت شیخ نے اپنے پورے اسکیڈول میں سے 3 دن نکال لیے ہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ دکان کا رکشہ, کارخانے کا رکشہ, میری آفس کی مجبوری, ہم ان کی وجہ سے یہاں پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں. شیخ موجود, جلدی سے بیان ہو جائے تو میں گھر نکل جاؤں. کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آئیں گے جائیں گے بھاگتے رہیں گے. یہ کان سے سنیں گے, اس کان سے نکالیں گے. دل کے کانوں سے سنیے اور اس نیت کے ساتھ سنیے کہ میں اس پہ عمل کروں گا. یہ 100% گارنٹی ہے, 100% گارنٹی ہے کہ یہ دل کی دنیا بدلے گی. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک آدمی غفلت میں بیٹھا ہے, غفلت میں بھی اس سے ذکر ہو رہا ہے تو یہ ذکر اس کے لیے ضائع نہیں ہوگا, اس کی وقوف قلبی کا ذریعہ بن جائے گا. تو جب غفلت میں وقوف قلبی کا ذریعہ بنتا ہے تو توجہ سے سنیں گے تو وقوف قلبی حاصل ہوگا. اب میں اپنے حضرت شیخ حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ ہمیں اپنے قیمتی مواعظ سے مستفید فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے آج کی اس مجلس میں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دارالعلوم کراچی کے نائب مفتی اور ہمارے سرپرست, ہمارے سر کے تاج ہیں
حضرت مفتی عبد المنان صاحب ہمارے ہر اجتماع میں، اعتکاف میں، ہر پروگرام میں جب بھی دعوت دیتے ہیں حضرت بہت ہی شفقت فرماتے ہیں، اور بڑوں کا کام شفقت کرنا ہی ہے۔ تو بہت شکریہ ادا کروں گا حضرت کا کہ حضرت نے شفقت فرمائی، آج بھی تشریف لائے اور حضرت کی نصیحتوں سے ہم سب نے فائدہ اٹھایا۔ ساتھ ساتھ ہمارے لاہور سے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا ڈاکٹر یاسر صاحب دامت برکاتہم، ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر سلیم صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں، اور ہمارے شیخ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے خلیفہ معراج بھی ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا ہوا ہے، الیکٹرانکس انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، اور لاہور کی انجینئرنگ یونیورسٹی جو ہے UET جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ ماشاءاللہ پروفیسر بھی ہے، اور دنیا کی ایک بہت بڑی انجینئرنگ سوسائٹی ہے، اس کا جو پاکستان چیپٹر ہے اس کے صدر بھی ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ نے دنیاوی اعتبار سے بھی بہت نوازا ہے، حافظ قرآن بھی ہے اور عالم دین بھی ہے، جامعہ اشرفیہ سے دور حدیث میں مکمل فرمایا، اور اساجس کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق بھی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ آگے ان کے سفر تھے بھاولپور اور ملتان اور پھر شاید اور بھی کہیں، اور میرا خیال ہے کل یا پرسوں میں نے گزارش کی کہ آپ تشریف لائیں، اور انہوں نے بھی شفقت فرمائی ہے اور تشریف لے آئے۔ اللہ ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیگر شہروں سے ساتھی آئے ہوئے ہیں، سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب تشریف لائے ہمارے اس اجتماع میں، اور انشاءاللہ یہ جو مل بیٹھنا ہے یہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ مسجد میں آ کے بیٹھنا، ذکر کی مجالس میں بیٹھنا، یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ تو اس اجتماع میں آنے والے ان سب کو مبارک ہو، اللہ تعالی ہمیں بار بار ایسی مجالس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب انسان جنت میں چلے جائے گا اس کو کوئی حسرت نہیں ہوگی، لا یتحسر اہل الجنہ، اہل جنت کو حسرت کوئی نہیں ہوگی، مگر پھر بھی ایک چیز پہ حسرت ہوگی کہ وہ وقت جو دنیا میں غفلت میں گزارا، وہ وقت جو دنیا میں گناہوں میں اللہ کی یاد سے دور ہو کے گزارا، اس وقت کی حسرت جنت میں بھی جا کے ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو وقت یہاں گزر گیا تو سمجھ لے اللہ نے بڑا کرم کر دیا۔ آج کے اس دور میں جیسے حضرت مولانا فاروق صاحب فرما رہے تھے، یہ فون ہمیں نہیں چھوڑتا ہے اور ہم فون کو نہیں چھوڑتے ہیں، تو ہر بندہ جو ہے وہ شیطان کے بڑے چنگل میں آیا پھنسا ہوا ہے، اس چنگل سے نکل کے اس مسجد میں آ جانا یہی بڑا کمال ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس طرح جمع کر دیا۔ آج کی اس مجلس میں کیونکہ یہ مجلس اصلاحی روحانی مجلس ہے تو کچھ باتیں جو اپنے بڑوں سے اصلاح کے حوالے سے سنی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کہ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو ستھرا کیا، جس نے اپنی نفس کی اصلاح کی وہ کامیاب، اور نامراد ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ جو انسان کا نفس ہے یہ اس کی تمام خواہشات کا مجموعہ ہے، اور یہ جو خواہشات انسان کی ہوتی ہیں یہ اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں۔ اچھی خواہشات بھی انسان کے اندر، بری خواہشات بھی انسان ہی کے اندر۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی میں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو ایک اچھی خواہش ہے، انسانوں میں یہ خواہش ہوتی ہے۔ کوئی شخص یہ کہے
کہ جی میں نے والدین کی خوب خدمت کرنی ہے، اچھی خواہش ہے، انسانوں میں ہی ہوتی ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں نے جو ہے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اچھی خواہش ہے، انسان ہی کے اندر ہوتی ہے۔ اچھی خواہش بھی انسان کے اندر ہوتی ہے، بری خواہشات بھی انسانوں میں ہی ہوتی ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں نے جھوٹ بولنا ہے، بری خواہش ہے، انسانوں کے اندر ہوتی ہے۔ کوئی یہ کہے میں نے شراب پینی ہے، بری خواہش ہے، انسانوں میں موجود۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے زنا کرنا ہے، بری خواہش ہے، انسانوں ہی کے اندر ہوتی ہے۔ تو اچھی خواہش بھی انسان کے اندر، بری خواہش بھی انسان ہی کے اندر ہے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنی خواہشات کو ستھرا کیا۔ تو خواہشات کو پاک کرنا یہ کوئی آپشنل سی چیز نہیں ہے، کمپلسری چیز ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ جنت میں داخلہ اسی کے لیے ہے جس نے اپنی خواہشات کو پاک کیا۔ ذالک جزاء من تزکا، یہ جنت اسی کی جزا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ انسان کی یہ جو خواہشات ہوتی ہیں، ہر ایک کی ایک ہی طرح کی خواہش نہیں ہوتی، کسی کی کسی طرح کی خواہش ہے اور کسی کے اندر کسی طرح کی خواہش ہے۔ کسی کے اندر مال کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا کا ہونا یہ برا نہیں، عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا دار شخص وہ ہے کہ جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، مگر محققین نے فرمایا کہ دنیا دار وہ نہیں ہے جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے۔ اصل دنیا دار وہ ہے کہ جو آخرت سے غافل ہے، جس کو آپ آخرت والے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ غریب ترین ہو، وہ دنیا دار ہی کہلائے گا۔ اور اگر بہت مالدار ہے، ملینئر ہے اور بلینئر ہے، اگر آخرت کی فکر رکھتا ہے، آخرت کے کام کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، تو اسے یہی کہا جائے گا کہ یہ آخرت کا بندہ ہے، یہ دنیا کا بندہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے اسے اور بھگا، اور اے دنیا جو تجھ سے بے رغبتی اختیار کرے تو اس کی خدمت کر۔ تو یہ پکی بات ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ بھی ایک بڑی خواہش ہے، اور یہ ایک ایسی خواہش ہے کہ جس کا اس دل سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ دنیا ایک سانپ کی مانند ہے اور اس نے ڈس کے رہنا ہے۔ یہ دنیا ایک سانپ کی مانند ہے اور اس نے ڈس کے رہنا ہے، اور اس کا تریاق جو ہے یہ اللہ والوں کے پاس ہے۔ تو جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہی اس دنیا کے جادو سے بچتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا جادوگرنی ہے، اور اس کا جادو جو ہے وہ ہاروت اور ماروت کے جادو سے بھی زیادہ بڑا جادو ہے، کیونکہ ہاروت اور ماروت کا جادو وہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاروت اور ماروت کا جادو وہ کہ جو میاں اور بیوی میں دوری کروا دیتے تھے، اور یہ دنیا کا جادو وہ ہے جو بندے اور اللہ میں دوری کروا دیتا ہے۔ تو ہر بندے کے اندر ایک ہی طرح کی خواہش نہیں، کسی کے اندر کسی طرح کی خواہش، کسی کے اندر کسی طرح کی خواہش، کسی کے اندر دنیا کی چیزوں کی خواہش ہے۔ مال کو پسند کرنے والا شخص،
اور کسی کے اندر شہوت کی خواہش زیادہ، کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ قابو میں ہی نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھے۔ نگاہ کا بند کرنا، نگاہ سے غلط نہ دیکھنا، اگر عقلی طور پہ دیکھا جائے تو سب سے آسان ترین چیز ہے۔ اس آنکھوں کو بند کرنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ عام انسان ہر منٹ کے اندر 33 سے 40 مرتبہ ان آنکھوں کو پلک کو جھپکتا ہے، مگر کیا ہو گیا ہے اس آنکھ کو کہ یہ آنکھ جو ہے یہ غلط دیکھنے سے باز نہیں آتی، اور جتنا زیادہ یہ آنکھ غلط دیکھتی جاتی ہے اتنا زیادہ اس آنکھ میں سے، اس دل میں سے ایمان کا نور ختم ہوتا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلط نگاہ کا ڈالنا یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اس غلط نگاہ ڈالنے سے روک لیتا ہے اللہ رب العزت اسے ایسا ایمان عطا فرماتے ہیں جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ تو کسی کے اندر مال کی خواہش زیادہ اور کسی کے اندر شہوت کی خواہش زیادہ۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا یہ شہوت وہ شیرینی ہے جو اپنے چکھنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تو مشائخ نے تو یہ فرما دیا کہ بد نگاہی شہوت کے گناہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ آج کی مغربی دنیا، جو لوگ جن کو ہم کافر کہتے ہیں، جن کے یہاں کوئی شہوت سے متعلق قانون نہیں ہے، آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بد نگاہی پورے معاشرے کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ امریکہ کا ایک سائنسدان ہے، اس کا نام ہے گرانٹ برینر۔ اس نے 3 مختلف تحقیقات کی ان لوگوں کے اوپر جو بد نگاہی کرتے ہیں، جو انٹرنیٹ کے اوپر فحش مواد دیکھتے ہیں۔ اس نے 3 تحقیقات کی، اور اس کی پہلی تحقیق یہ ہے، اس نے کہا میں نے یہ تحقیق 2100 سے زیادہ کپلز پہ کی۔ کپل سے مراد میاں بیوی ہو یا آپس میں ساتھ رہنے والے، کیونکہ مغربی ملکوں میں مرد اور عورت کے ساتھ رہنے کے لیے شادی کرنا کوئی ضروری نہیں، تو کچھ لوگ شادی کرتے ہیں کچھ نہیں بھی کرتے مگر ساتھ رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے 2100 ایسے کپلز پہ تحقیق کی، اور پہلی تحقیق یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں بد نگاہی کرتے ہیں، فحش مواد دیکھتے ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک دیکھتا ہے، تو اس کی اپنے پارٹنر کے ساتھ جنسی تسکین ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہلی تحقیق یہ ہے کہ جو لوگ بد نگاہی کرتے ہیں اپنی بیوی کے اندر اس کو تسکین نصیب نہیں ہوتی۔ دوسری تحقیق یہ کہ جو لوگ بد نگاہی کرتے ہیں ان کے آپس میں طلاق ہونے کا ریشو ڈبل ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جو بد نگاہی نہیں کرتے۔ اور تیسری اور سب سے حیران کن تحقیق، اور انہوں نے کہا کہ میں نے 7000 سے زیادہ لوگوں پہ تحقیق کی ہے، کہ جو لوگ بد نگاہی کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اکیلے گزاریں گے۔ اور اس نے کہا کہ میں یہ ایسے ہی بات نہیں کر رہا، اس نے ایک میتھمیٹیکل ایکویشن بنائی، یعنی اس نے کہا کہ جس نے اتنے گھنٹے ہر ہفتے بد نگاہی کی وہ اپنی زندگی کے اتنے سال اکیلے پن میں گزارے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی اس تحقیقی مکالمے کے آخر میں اس نے لکھا کہ یہ بد نگاہی کہہ رہے ہمارے اس کافر معاشرے یعنی امریکہ اور یورپ کے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے۔
تو کسی کے اندر مال کی خواہش زیادہ ہے، کسی کے اندر شہوت کی خواہش زیادہ ہے، کسی کے اندر غصے کی خواہش زیادہ ہے۔ ہم عام طور پہ غصے کو اتنی بڑی خواہش ہی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں یہ تھوڑی خواہش ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ غصہ بھی ایک بہت ہی بڑی خواہش ہے۔ جو لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں وہ اصل میں تو اپنے دل کی خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی کے اندر یہ خواہش زیادہ، اور ہم اس کو خواہش اس لیے کم سمجھتے ہیں، باقی اور تمام خواہشات جو ہماری ہیں، جو اور ہمارے گناہ ہیں، وہ ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں، مگر یہ غصے والا گناہ اگر کسی کو پتہ چل بھی جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کو دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی گناہ ہوگا جو اس غصے سے زیادہ بڑا گناہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الغضب یفسد الایمان، غصے تمہارے ایمان میں فساد پیدا کرتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں یہ جو غصہ ہے یہ مردانگی کی نشانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے بھی منع فرما دیا۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ جوان مرد پہلوان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی جو دوسرے کو نیچے پچھاڑ دے وہ جوان مرد پہلوان ہے۔ آپ نے فرمایا جوان مرد پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ جوان مرد پہلوان وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے وہ اپنے غصے پہ قابو کر لیتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غصہ کوئی ایسی خواہش نہیں، یہ غصہ جو ہے یہ بری خواہشوں میں سے سب سے بری خواہش ہے۔ تو کسی کے اندر مال کی خواہش زیادہ، کسی کے اندر شہوت کی خواہش زیادہ، کسی کے اندر جو ہے وہ غصے کی خواہش زیادہ۔ کچھ لوگ ایسے نوجوان ہیں ان کے اندر سونے کی خواہش بہت زیادہ، کہ جب وہ سوتے ہیں تو دنیا کی کوئی چیز ان کو اٹھا نہیں سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کل کا نوجوان ماشاءاللہ پوری رات جاگنا اور پورے دن سوتے رہنا، ساری نماز قضا کر دینا، تو یہ سونے کی خواہش جو ہے یہ بری خواہشوں میں سب سے بڑی بری خواہش بن چکی ہے۔ اور کئی مرتبہ کچھ بھی کر لیں اس نوجوان کو کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ ہمارا جاننے والا ایک نوجوان رشتہ دار، ایک رات اسے تھوڑی کم نیند ملی، امتحان تھا، امتحان دے کر واپس آ کے گھر پہ سویا دوپہر میں، تو ایسا سویا کہ رات عشاء کا وقت ہو گیا، گھر میں سب کھانے کے لیے تیار ہیں اور یہ اپنا کمرہ بند کر کے سویا ہوا ہے اور کھول ہی نہیں رہا۔ ماں نے ایک دو مرتبہ کھٹکھٹایا تو اس نے نہیں کھولا، ماں نے کہا چلو بچہ رات نہیں سویا، کم سویا تو سو جائے۔ اب جب کھانے پہ سب بیٹھے تو ذرا زور زور سے دبایا پھر بھی نہیں کھول رہا ہے، ایسی پکی نیند۔ اب سب کو فکر ہوئی، حتیٰ کہ اس دروازے میں تھوڑی سی ایسی جگہ تھی جس سے نظر بھی آتا تھا، تھوڑا سا اندر کمرہ بھی نظر آتا تھا۔ سویا بھی ایسے پڑا تھا کہ ایک ہاتھ بستر سے نیچے اور ایک ٹانگ بستر سے نیچے، اور سو رہا ہے تو ویسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے فوت ہوا ہے۔ اس کی بہن نے یہ منظر دیکھا تو اسے لگا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، وہ ادھر بے ہوش ہو گئی، اور اس کے بعد کھٹکھٹا رہے پھر بھی نہیں کھول رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک رشتہ دار آئے، بہت بڑا لوہے کا کوئی چیز لے کے آئے اور زور سے دروازے پہ مار کے دروازہ توڑا۔ اس وقت آنکھیں مسلتے ہوئے آ رہا ہے کہ کیا ہوا۔ اللہ، تو کسی کے اندر مال کی خواہش زیادہ، کسی کے اندر شہوت کی خواہش زیادہ، کسی کے اندر غصے کی خواہش زیادہ، مگر کچھ ایسے ہیں اللہ کے اندر نیند کی خواہش زیادہ۔ جب اس نیند کی وجہ سے نمازیں قربان ہو رہی ہیں، انسان کا پورا دن قربان ہو رہا ہے، تو یہ نیند بھی خواہش ہے۔ تو خواہشات بہت زیادہ۔ مشائخ نے فرمایا کہ سب سے بڑی خواہش جس کو ام الامراض کہا جاتا ہے
وہ ہے بڑے بننے کی خواہش، اس کو تکبر کہتے ہیں، اور یہ خواہشات میں سب سے بری خواہش ہے، اور یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی سزا آخرت میں بھی اور اس کی سزا دنیا میں بھی۔ اور تکبر ہے کیا؟ تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو افضل سمجھے، چاہے اپنے مال کی وجہ سے سمجھے کہ میں بڑا مالدار ہوں تو میں بہتر ہوں، یا اپنے علم کی وجہ سے سمجھے کہ میرے پاس بڑا علم ہے، بڑے ادارے سے میں نے علم حاصل کیا ہے، میرے پاس دنیا کی فلاں یونیورسٹی کی ڈگری ہے، یا وہ اپنے حسب نسب کی وجہ سے کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس کی ساکھ بڑی مضبوط ہے، یا اپنی عبادت ہی کی وجہ سے کہ دیکھو ان سب کو، بیچارے فجر پہ بھی کبھی مشکل سے پہنچتے ہیں اور میں تہجد پڑھتا ہوں، اس وجہ سے بھی اگر اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے تو اس کو بھی تکبر ہی کہا جائے گا۔ اور یہ تکبر ایسا گناہ اللہ رب العزت فرماتے انہو لا یحب المستکبرین، اللہ کو یہ تکبر والا کبھی پسند آ ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ کو پسند وہی ہے جو عاجزی کرتا ہے، اس کی چال ڈھال میں عاجزی نظر آنی چاہیے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اس رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، چلتے ہوئے نظر آتا ہے، اس کو کوئی تکبر نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب تکبر سے جو روکتے ہیں، تکبر ایک بڑی نیچرل سی فطری سی چیز ہے، اگر میرے پاس اتنی بڑی یونیورسٹی کی ڈگری ہے، آگے سے جاہل سا بندہ آ رہا ہے تو میں کیوں اپنے آپ کو اس سے بہتر نہیں سمجھوں گا، فطرتاً بہتر سمجھوں گا۔ اربوں روپے میرے بینک میں پڑے ہوئے ہیں اور آگے سے یہ شخص ہے جس کے پاس 20,000 کی نوکری بھی نہیں ہے تو میں کیوں اپنے آپ کو اس سے بہتر نہیں سمجھوں گا۔ تو کچھ لوگ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ جی یہ تکبر کرنا یہ فطری چیز ہے، اس چیز سے روکنا غیر فطری چیز ہے۔ تو علماء نے اس کا بھی جواب دیا کہ تکبر کرنا فطری چیز نہیں ہے، اگر کوئی شخص ایمان والا ہے تو عاجزی ہی فطری چیز ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہی ہے نا کہ انسان کہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جس نے یہ دیا ہے وہ واپس بھی لیتا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج مالدار ہے تو کل مال ختم ہے، آج اپنے علم پہ ناز کرتا ہے کل کوئی چیز یاد ہی نہیں ہے، آج اس زمین پہ چل رہا ہے اور کل زمین کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ تو تکبر کرنا فطری چیز نہیں ہے، عاجزی کرنا فطری چیز ہے۔ تو کسی کے اندر مال کی خواہش زیادہ، کسی کے اندر شہوت کی خواہش زیادہ، کسی کے اندر غصے کی خواہش زیادہ، کسی کے اندر سونے کی خواہش زیادہ، کسی کے اندر تکبر کی خواہش زیادہ۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنی خواہشات کو پاک کیا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر خواہشات ہی پوری نہیں کی تو پھر دنیا میں خوشی کیا ہے؟ خوشی مجھے جب ہی ملتی ہے جب میں اپنی خواہش کو پورا کرتا ہوں۔ علماء نے اس بات کا بھی جواب دیا کہ خواہش کو پورا کرنا یہ الگ چیز ہے، خوشی کا ملنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں
کہ جو لوگ کھیل کھیلتے ہیں نا، ٹینس کھیلتے ہیں یا کرکٹ کھیلتے ہیں، تو ان کو جو ان کے کوچز ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی صبح صبح جلدی اٹھنا پڑے گا، اتنے گھنٹے پریکٹس کرنی پڑے گی، کھانے میں آپ اپنے پسند کی چیزیں نہیں کھا سکتے۔ یہ جو سپورٹس مین ہوتے ہیں یہ بریانیاں اور برگرز اور یہ چیزیں نہیں کھاتے، یعنی جو کامیاب ہونے کے لیے جو دنیا کے لیول پہ جو کھیلتے ہیں ان کی بڑی ریسٹرکٹڈ ڈائٹ ہوتی ہے، تو ہر طرح کی خواہش تو ان کی دبا دی جاتی ہے، اس لیے دبائی جاتی ہے کہ کل کو جب یہ کمپٹیشن جیتے گا تو اسے خوشی نصیب ہوگی۔ تو خوشی تو جب آئی جب خواہشات کو دبایا، تو خواہشات کو دبانا، خواہشات کو پورا کرنا یہ الگ چیز ہے، خوشی الگ چیز ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی خواہشات کو دبائے گا اسی کو خوشی ملے گی، اور جو شخص اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہے گا بے دریغ اس کو غم ملے گا۔ تو یہ تو مشائخ کی تحقیق اور ان کا قول ہے، آج کی سائنسی دنیا بھی یہی کہتی ہے۔ چنانچہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سان فرانسسکو، امریکہ کے ایک شہر کیلیفورنیا میں یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ایک سائیکالوجسٹ ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر رابرٹ لسٹک۔ اس نے تحقیق کی کہ انسان کے دماغ میں ہوتا کیا ہے جب وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو لوگ اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں نا، تو ان کے دماغ میں ایک بہت ہی اسٹرانگ ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کا نام ڈوپامین ہے۔ اس نے کہا یہ جو ہارمون ریلیز ہوتا ہے نا دماغ میں، یہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ دماغ کے بہت سارے سیلز کو ڈیڈ کر دیتا ہے، اور جو دماغ میں خوشی محسوس کرنے والے سیل ہوتے ہیں وہ بھی سارے مر جاتے ہیں اس ڈوپامین کے ریلیز ہونے کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ جو لوگ اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، اس خواہشات کو پورا کرنے کے بعد کیونکہ اس کے دماغ میں کوئی خوشی محسوس کرنے والا سیل ہوتا نہیں ہے، خواہشات کو پورا کرنے کے بعد چاہے اس کی زندگی میں کوئی غم نہ ہو اس کا دماغ غم محسوس کرے گا۔ تو اس نے کہا سب سے زیادہ خوش لوگ وہ ہوتے ہیں جو خواہشات کو دبا کے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت بھی یہی فرما ہے، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنی خواہشات کو پاک کیا۔ ان خواہشات کو پاک کرنے سے پہلے ان خواہشات کو تسلیم کرنا بڑا ضروری ہے۔ آج تو ہمیں ہماری کوئی غلط خواہش پر مطلع کر دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ایسے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، آپ فرماتے تھے کہ ہم اس شخص کو دعاؤں کا تحفہ دیں گے جو ہمیں ہماری غلطیوں کا تحفہ لا کے دے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ مشائخ کی صحبت میں آنے کا بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر مطلع ہو جائے۔ آج کا المیہ یہ نہیں کہ جی خواہشات پاک نہیں ہوئی، پہلا المیہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو تسلیم کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ خواہشات پاک ہوتی کس طرح سے ہیں؟ تو مشائخ نے فرمایا کہ خواہشات کو پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان قوت ارادی دکھائے، جس کو انگریزی میں ول پاور کہتے ہیں، اپنی ارادے کی قوت دکھائے۔ یعنی کوئی شخص کہے نا کہ جی اب ٹھیک ہے میں نے اب زندگی بھر فجر نہیں پڑھی مگر کل سے صبح سے فجر پڑھوں گا، یہ جب انسان کہتا ہے نا کہ بس کچھ بھی ہو جائے کل سے فجر ہے، تو ایسے بندے کی حدیث پاک میں بڑی تعریفیں آئی ہیں کہ جس نے یہ ول پاور شو کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ وہ شخص تو مجاہد ہے جس نے اپنی خواہش کے خلاف کر دیا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔
تو ایک طریقہ تو یہ ول پاور شو کرنا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی کل سے اب جھوٹ نہیں بولنا، کچھ بھی ہو جائے، جتنا بھی ضروری ہے میں نے نہیں کرنا یہ غلط کام۔ مگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے یہ کام، کوئی اور آسان ذریعہ، تو مشائخ نے ایک اور طریقہ بتایا اس خواہشات کو پاک کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کی شفا ہے۔ تو جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دل شفا ضرور پاتا ہے۔ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم سب کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور جانتے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہ کرتا تھا، اس کی زندگی میں اللہ کی یاد آئی، اس نے نماز پڑھنا شروع کی، دعا کرنا شروع کی، قرآن پڑھنا شروع کیا، کسی نہ کسی شیپ اور فارم میں، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی یاد زندگی میں آئی۔ وہی شخص تھا وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور اب خود رک گیا ہے کہ نہیں میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا، کوئی اسے نہیں روک رہا۔ کس چیز نے روکا ہے؟ اللہ کی یاد نے روک دیا ہے کہ اللہ کی یاد سے انسان کا دل گناہوں سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کی یاد دلوں کی شفا ہے۔ ایک اور ذریعہ بھی ہے ان خواہشات کو پاک کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ انسان نیک صحبت اختیار کرے، اور یہ کئی مرتبہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ یعنی اللہ والوں کے پاس جا کے انسان بیٹھ جائے اور خواہشات پاک ہو جاتی ہے، نہ ذکر کرنا ہے نہ اپنی خواہشات کے خلاف جانا ہے، بس تھوڑی دیر ایک نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہے۔ ایسی برکت والی یہ چیز ہے نیک صحبت۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا جب اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن اربوں خربوں لوگ دھوپ اور گرمی میں کھڑے ہوں گے، 7 قسم کے لوگ اللہ اتنا اکرام فرمائیں گے کہ نہ صرف ان کو سایہ ملے گا، اللہ رب العزت کے مبارک عرش کا سایہ ملے گا۔ اور اس میں سے ایک قسم کے وہ 2 لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے آپس میں رشتہ رکھا اللہ کے لیے، یعنی اس رشتے میں کوئی اور غرض نہیں ہے۔ تو محققین نے فرمایا کہ کیونکہ یہ 2 لوگ ہیں، دونوں نے اللہ کی نیت سے لکھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا، وہ کسی غریب آدمی سے رشتہ رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس نے بڑی نیکی کا کام کیا، مگر اس حدیث کا وہ مصداق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، وہ تو دوسرا ہے وہ تو اللہ کے لیے نہیں کر رہا۔ تو اس حدیث میں فرمایا گیا کہ جی دونوں لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپس میں رشتہ رکھا اللہ کے لیے، تو یہ وہ ہے جو دین سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے کہ ایک بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے اور دوسرا بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ تو جس نے یہ تعلق صرف قائم کر لیا نیکوں کے ساتھ، اس تعلق کا رزلٹ کیا نکلا؟ کتنی اصلاح ہو گئی، کتنے گناہ چھوٹ گئے، کتنا ذکر کرنے لگا، یہ تو ایک بعد کی بات ہے۔ اس تعلق رکھنے پہ قیامت کے دن ان 7 لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ان نیکوں کے ساتھ تعلق ہے۔ جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر۔ جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر۔ جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر۔ والدین کئی مرتبہ شکایت کرتے ہیں کہ
کہ جی بیٹا جو ہے وہ یہ گڑبڑے کر رہا ہے اور وہ گڑبڑے کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ غلط کام کرتا ہے، تو ہر وقت جھڑپیں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو مشائخ نے فرمایا کہ جھڑپیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی چیز پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہاتھ پکڑ کے ہفتے میں ایک مرتبہ بھی نیکوں کی صحبت میں لے آئیں گے تو اس دل نے بدلنا ہے۔ انگلستان کے اندر سب سے پہلا جو مدرسہ قائم کیا گیا وہ حضرت مولانا اسماعیل واڈی صاحب رحمت اللہ علیہ، تو بڑے عالم دین تھے، اللہ والے بھی تھے، حضرت اور حضرت کی اہلیہ دونوں حافظ قرآن، عالم دین۔ اللہ نے 7-8 بچے دیے تھے، بیٹے بیٹیاں، ساری حافظ قرآن اور سارے عالم دین۔ ایک بیٹے نے کہا کہ جی میں نے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، سمجھدار ذہین تھا، اس نے کہا جی میں نے فلسفہ پڑھنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ فلسفہ کیوں پڑھنا ہے تمہیں؟ انگلستان میں یونیورسٹیوں کا ماحول اچھا نہیں ہے، شراب بھی عام ہے، زنا بھی عام ہے، منشیات بھی عام ہے، تجھے میں نے نہیں بھیجنا اس ماحول میں۔ اس نے آگے سے کہا کہ جی دین اسلام تعلیم سے نہیں روکتی اور یہ ہے، اور میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، اور فلاں شخص بھی پڑھتا ہے اور فلاں نیک آدمی کا بچہ بھی، یہ کر کے بہت والدین کو پش کیا اس نے۔ آخر کو والدین بیچارے مجبور ہوتے ہیں تو بڑے وعدے لیے اور بڑا اس کو سمجھایا کہ تو اگر یونیورسٹی میں جائے گا مگر تو نے یوں احتیاط کرنی ہے۔ آخر کو فلسفہ پڑھنے کے لیے یونیورسٹی پہنچ گیا، بیچلرز بھی اس نے فلسفی میں فلسفے میں کیا، پھر ماسٹرز کیا، ذہین تھا اور واقعی اس کو فلسفے کے ٹاپک سے بڑا شوق و شغف تھا۔ پھر اس نے پی ایچ ڈی کیا، 10 سے 11 12 13 سال یونیورسٹی میں گزرے۔ والدین نے دیکھا کہ اس 10 سے 11 12 سال میں تھوڑی سی دینی رغبت جو ہے نا وہ کم نظر آتی ہے، نمازوں میں بھی ڈھیلا ہو رہا ہے، کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر ہی نہیں آتا، دینی ویسے ہی ماحول سے کتراتا ہے۔ حیران کی والد کو اس دن ہوئی کہ رمضان کے دن تھے اور یہ یونیورسٹی سے ویسے ہی گھر آیا ہوا تھا، اور رمضان کے دنوں میں دن کے اوقات میں کھاتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ والد نے کہا کیا ہو گیا تجھے، روزہ نہیں رکھا تم نے؟ آگے سے اس نے جواب دیا کہ روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ ابا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آج سے مسلمان نہیں ہوں، دین اسلام یہ کوئی سچا دین نہیں ہے۔ اللہ، والد نے یہ بات سنی تو پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ہی کوسا کہ کیوں میں نے اس کو ایسے ماحول میں جانے دیا۔ اب والد آنسوؤں سے روئے، والدہ بھی روئے کہ انگلستان کا سب سے پرانا مدرسہ ہمارا، اتنے ہزاروں مسلمان ہم سے دین سیکھنے آتے ہیں، ہم کس کو جا کے بتائیں کہ ہمارا بیٹا یہ کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے ملک کے ایک بزرگ حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں انگلستان جایا کرتے تھے، اور جب اس شہر میں جاتے، مانچسٹر شہر تھا، تو وہاں حضرت کے مدرسے میں ہی ٹھہرتے تھے۔ تو حضرت تشریف لائے، اب مولانا اسماعیل واڈی صاحب اور ان کی اہلیہ نے کہا کہ جی ہم حضرت کو بتاتے ہیں۔ حضرت کو انہوں نے بتایا کہ جی بیٹا تو یہ باتیں کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کر چکا ہے فلسفے میں، اور کہتا ہے کہ جی میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس کو کہو کہ آئے، یہاں ہر روز مجلس ہوتی ہے تو مجلس میں آئے بیٹھے۔ والد نے جا کے بیٹے سے کہا کہ حضرت آئے ہوئے ہیں، ہر روز حضرت کی مجلس ہوتی ہے تو چلو تو آ کے بیٹھ۔ بیٹے نے آگے سے کہا نہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ حضرت کے بتائے ہوئے معمولات کرنے ہیں، تو میرا حضرت کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ والد نے جا کے حضرت سے فرمایا، عرض کی کہ حضرت نے تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ تلاوت کرنی ہے، نہ تسبیحات کرنی ہے، حضرت کے پاس بیٹھنے کا فائدہ کیا؟
حضرت نے فرمایا کہ میں تو اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا تلاوت کرے، میں تو کہہ رہا ہوں بس آ کے بیٹھے۔ والدہ نے بھی زور لگایا اور والد نے بھی زور لگایا، اور وہ بیچارہ کیونکہ آیا ہوا تھا گھر میں تو پھنس گیا، تو زبردستی کر کے اس کو بٹھا دیا حضرت کے سامنے۔ اب کیونکہ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جو مولانا صاحب بیان کریں گے تو بس ایسی کوئی باتیں ہوں گی جس کی سیکوینس نہیں ہوگی، illogical سی باتیں ہوں گی، باتوں میں کوئی ربط بھی نہیں ہوگا، اور ایسے میرا وقت ضائع ہوگا۔ مگر مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، حضرت نے بیان فرمایا، بیان کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ نہیں، گفتگو جو ہے وہ علمی طور پہ فائدے والی گفتگو ہے، کیونکہ ویسے علمی شغف رکھتا تھا، پی ایچ ڈی فلسفی میں فلسفی تھا، تو اس کو محسوس ہوا کہ جی جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس سے میری نالج میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ کل جو مجلس ہوگی اس میں بھی بیٹھوں گا کہ جو شخص آیا ہوا ہے، یہ جو بزرگ آئے ہوئے ہیں، he is a man of knowledge، یعنی یہ تعلیمی قابلیت رکھتے ہیں۔ تو اگلے دن پھر آ کے بیٹھ گئے، پھر اس کو محسوس ہوا کہ نہیں جی بڑی ہی علمی گفتگو ہے، میری نالج میں اضافہ ہوا ہے۔ 7-8 دن حضرت وہاں رہے، یہ 7-8 دن آ کے بیٹھا، تو یہ تو اس نیت سے بیٹھا کہ جی مجھے کافی انفارمیشن کے حوالے سے، نالج کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے فائدہ ہو رہا ہے۔ مگر اللہ والوں کی صحبت کا سب سے بڑا فائدہ کہ انسان کے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو یہ 7-8 دن جب ہوئے اور حضرت کے جانے کا وقت آیا تو آخری دن خود کہتا ہے کہ حضرت میں نے آپ سے اکیلے میں ملنا ہے، اور حضرت کے ساتھ اکیلے میں جا کے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے کہتا ہے کہ حضرت سچی بات آپ کو بتاؤں، دین اسلام چھوڑ چکا تھا، آپ کے یہ جو بیانات سنے اس سے مجھے پتہ چلا یہ غلط فیصلہ تھا، تو آپ سے اسلام پر بیعت بھی کرتا ہوں اور آپ سے اصلاح کی بھی بیعت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جو نیک صحبت ہے یہ انسان کو گناہ کے، شرک کے دلدل سے نکال دینے والی چیز ہے، اور کئی مرتبہ باقی اور ہر طرح کے حل سے زیادہ ایفیکٹو اور زیادہ زوردار یہ حل ہوتا ہے۔ حضرت نے اس کو بیعت بھی کیا، اور بیعت کے بعد اس کا جذبہ اور ہی تھا، تہجد بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پابندی سے ہو رہی ہیں، تسبیحات تلاوت بھی ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت نے ان سے کہا کہ آپ دینی علم بھی حاصل کریں۔ اتنا 20-22 سال دنیاوی علم حاصل کیا، گھر کے اندر انگلستان کا اتنا بڑا مدرسہ ہے، تو اس عمر میں جا کے پورا درس نظامی اس دور حدیث تک مکمل کیا، اور اس وقت بھی ہزاروں نوجوان دین سیکھتے ہیں اور ہزاروں نوجوان کی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی ان کی گزر رہی ہے۔ تو خواہشات کو پاک کرنے کا ایک طریقہ تو ول پاور، ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے ذکر کرے، مگر اس کو اگر یہ مشکل لگتا ہے تو سب سے آسان، سب سے زیادہ انسان کے دل پہ اثر کرنے والا طریقہ یہ انسان نیکوں کی صحبت اختیار کرے۔ مشائخ نے ایک اور طریقہ بھی بتایا ہے کہ جس سے اس دل کی اصلاح ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرے۔ یہ جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں اس کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، جتنے بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے سب کے سب خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، ان خطا کاروں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو جو توبہ کرنے والا ہے وہ اللہ کے یہاں بڑا مقبول ہے۔ صبح توبہ، شام توبہ، لب پہ میرے مدام توبہ، صبح توبہ، شام توبہ، لب پہ میرے مدام توبہ، بے اثر ہو یا با اثر ہو اپنے کرنے کا کام توبہ۔ حدیث باغ میں آتا ہے
बनी इसराइल का एक नौजवान था, बड़े बड़े गुनाह करता, नेकों का इलाका था, लोगों ने उसको मना किया कि ऐसा ना कर, मगर जवानी थी, शौक था, तो लोगों को कहा कि तुम मुझे रोक नहीं सकते, ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है। नेकों की बस्ती थी, उस बस्ती में से एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुजर हुआ। लोगों ने जाके मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि अल्लाह के नबी इसको समझाए, ऐसा ना हो कि इसकी वजह से अल्लाह का अज़ाब हम सब पे आ जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को समझाया, वक्त के नबी ने समझाया, फिर भी उसकी ऊपर कोई असर नहीं हुआ। कुछ अरसे बाद इतने बड़े बड़े गुनाह उसके हो गए कि गांव वालों ने कहा कि तेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तू अपने गुनाह छोड़ दे, या तो तू हमारे गांव से निकल जा। ऐसा पक्का गुनाहों में था, उन्होंने कहा ठीक है निकल जाता हूं तुम्हारे गांव से। चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर वहां से हुआ। काफी अरसे गुजरने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने वही भेजी, है मेरे प्यारे मूसा, फलां जंगल के अंदर मेरा एक वली फौत हुआ है, वो मेरा इतना मुकर्रब है कि आप जाएं और उसकी नमाज जनाजा अदा कर दें। और है मेरे प्यारे मूसा, ये शख्स मेरा इतना मुकर्रब है कि जो शख्स इसके जनाजे में शामिल होगा, मैंने उसके भी सारे गुनाहों को माफ कर देना, तो ऐलान कर दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया। गांव, जिस गांव के लोग थे वो सब भी आए, मूसा अलैहिस्सलाम भी आए। जब वो जंगल में उस जगह पहुंचे जहां वो शख्स फौत हुआ पड़ा था, तो सबने देखा कि ये जो अल्लाह का दोस्त, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि इसके जनाजे में शामिल होने वाले के सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा, ये तो वही गुनाहगार था। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान, या अल्लाह ये तो बड़ा गुनाहगार था, क्या आपने इसको माफ कर दिया? अल्लाह ने वही भेजे, मेरे प्यारे मूसा, जब ये फौत हो रहा था, बीमार था, इसने जिंदगी में पहली मर्तबा हमें पुकारा और उसने कहा, अल्लाह मैं अकेला हूं, मैं बीमार हूं, मैं मुसाफिर हूं, या अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, मैंने तेरी नाफरमानी की है और आज अपनी गलती का एहसास है। ऐ मेरे मालिक, मैंने लोगों से सुना है तू बड़ा रहीम है, ऐ अल्लाह मैं तुझे तेरी रहमत का वास्ता देता हूं, मेरे गुनाह को माफ कर दे। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे प्यारे मूसा, मैंने इसको माफ भी कर दिया और मैंने इसको अपने औलिया में भी शामिल कर लिया। और फिर अल्लाह ने फरमाया, मेरे प्यारे मूसा, जिस वक्त ये मुझे मेरी रहमत का वास्ता दे रहा था, उस वक्त पूरी दुनिया के गुनाहगारों के लिए मग़फ़िरत तलब करता, मैं पूरी दुनिया के गुनाहगारों को माफ कर देता। जो तौबा करने वाला है ये अल्लाह का खास बंदा है। ये तौबा इंसान के बातिन को सबसे तेजी से पाक करने वाली चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी अपने बख्शे हुए गुनाहगारों की कतार में शामिल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए सब हज़रात मुराक़बा कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। थोड़ी देर के लिए अपने दिलों में अल्लाह को याद कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें।
بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر ہے اب سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. اللہ سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. میرے مالک اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما. اللہ نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما. اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. میرے مالک ان خواہشات نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا. اے اللہ بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، میرے مالک دل سیاہ ہوتا جا رہا ہے. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما. میرے مالک جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما. اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما. اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اے میرے مالک جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. میرے مالک ہمارے گناہوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اللہ، مگر آپ کی رحمت سے چھوٹی ہے. اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما. میرے مالک آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اللہ تیرے کمزور بندے ہیں. اللہ کبھی شیطان ہمیں گناہ کی طرف کھینچ لیتا ہے، اللہ کبھی ہمارا نفس ہمیں خواہشات کی طرف کھینچ لیتا ہے. اللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام. اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے. اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما. میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا. اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں. اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما. اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرما. اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما. اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما. میرے مالک رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما. اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں اللہ رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ تو انہیں انکار نہیں کرتا. اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں اللہ رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں. اللہ تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے. میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اے اللہ ہم تو تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں. اللہ کبھی شیطان نے ہمیں لوٹ لیا، اللہ کبھی ہماری خواہشات نے ہمیں لوٹ لیا. اللہ لوٹ پٹ کے تیرے در پہ حاضر ہے.
اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا کہ لٹے ہوئے بندے کو دیکھ کر لوگ زیادہ مہربانی کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ تو سب سے بڑھ کر مہربان ہیں۔ اللہ ہم لٹے ہوئوں کے حال پر مہربانی فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جس فقیر نے روٹی کا سوال کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ایک در بند ہوتا ہے، وہ دوسرے در پہ چلے جاتا ہے، اللہ دوسرا بند ہوتا ہے، اللہ وہ تیسرے پہ چلے جاتا ہے۔ اللہ مسئلہ اس فقیر کا نہیں، میرے مالک مسئلہ ہمارا ہے۔ اللہ اگر یہ در بند ہو گیا میرے مالک کوئی اور در بند، کوئی اور در نہیں ہے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اے مالک اولاد کی آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے مشکل میں پڑے ہوں کو مشکل سے نکال دینے والے، اے زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیوں والے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہماری ان دعاؤں کو رد نہ فرما۔ اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں، اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اللہ خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں وار وار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کاموں کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، اے میرے مالک اس امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایک ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہے اللہ دلوں کی جو نیک تمنائیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو وقت اس اجتماع میں لے کے ہم آئے ہیں اللہ اس کو اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے قریبی ساتھی حضرت مولانا سعید صاحب کی اہلیہ فوت ہو گئی، اے اللہ ان کی بھی کامل مغفرت فرما۔
اللہ درجات کو بلند فرما۔ اللہ ایک اور قریبی ساتھی حیدر صاحب کی والدہ فوت ہوئی، اے اللہ ان کو بھی اپنے مقربین میں شامل فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ خدمت کی جماعت یہاں خدمت میں مصروف، اللہ آپ کے گھر پہ آنے والے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ اپنی طرف سے ان کو بہترین اجر اور بدلہ نصیب فرما، اللہ ان کی سوچ سے بڑھ کے ان کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، اللہ ان خدمت والوں کو اپنا خاص قرب نصیب فرما۔ میرے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا اللہ نہیں مانگ سکے، میرے مالک وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایک ضروری گزارش یہ ہے، جو ساتھی مصافحہ کرنا چاہتے ہیں حضرت سے تو ایک طرف سے لائن بنا کے آ جائیں اور یہاں سے نکل جائیں تاکہ مصافحہ ہو جائے۔ اس کے بعد آج کی نشست ہماری اختتام پذیر ہوگی، اب طعام ہوگا اور اس کے بعد رات کو 12 بجے جو ہے وہ مراقبے کی ایک مجلس ہوگی، اس میں تمام ساتھی 12 بجے صحن میں انشاءاللہ پہنچ جائیں۔ جزاک اللہ۔